سیاست میں غلطیوں کی گنجائش نہیں ہوتی، اور ایک دفعہ آپ سیاسی طور پر غلطی کر دیں، چاہے آپ دانستہ کریں چاہے آپ سے ہو جائے، اس کی معافی نہیں ہوتی ہے، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ تو سیاسی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں کچھ سیاست عجیب طریقے سے چلتی ہے، اور یہاں پر لوگ صاف آپ کے منہ پر مکر بھی جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، میرا تو مقصد ہی کچھ اور تھا، اور معاشرہ بھی ایسا ہے کہ وہ اس چیز کو ویسے ہی تسلیم بھی کر لیتا ہے۔ بہرکیف آج آپ سے جو چیز شیئر کرنی ہے کہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے اور تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف تھی، تو وہ پرزنر وین کیوں باہر آئی اور کیسے آئی اور کیا ہوا، اس پر عمران خان صاحب بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ آج کل اگست کے آخری دن اور سپٹمبر کے مہینے کو فائنل کیوں قرار دیا جا رہا ہے، اس کا کمپیریزن کریں گے جو فیبروری اور مارچ میں افواہوں کا بازار گرم تھا۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ بات کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کیونکہ نااہل ہو چکے ہیں، تو اب عمران خان کو یعنی انہیں بھی نااہل کرنے کا تمام بندوبست کیا جا رہا ہے، اور یوں موجودہ حکومت عمران خان کو نااہل کر کے نواز شریف کے مد مقابل نااہلیت میں کھڑا کر دے گی، اور پھر ایک قانون بنائے گی اور قانون بنایا جائے گا، جو بھی ایک پروسیس ہو کہ دونوں نااہل افراد کو اہل کر دیا جائے، تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ فلاں کی محبت میں اور فلاں کے حق میں یہ قانون سازی ہوئی۔ تو یہ ایک بیانیہ چل رہا ہے۔ پرزنر وین پارلیمنٹ کے باہر یا وزیراعظم ہاؤس کے باہر کیوں آئی؟ عدالتیں اس دن رات کو اتنی گئے کیوں کھلیں؟ یہ کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کا یہ شکوہ اور اس کا جواب، اور اس میں عمران خان صاحب نے کون سی سب سے بڑی سیاسی غلطی کی جس کی سزا تو یقینی طور پر سیاست میں ملتی ہے، کیونکہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا۔ تو اس پر بات کریں گے آگے چل کے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ افواہ کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس وقت جو افواہ چل رہی ہے کہ اگلے 6 ہفتے میں، کیونکہ 2 ہفتے اگست کے رہ گئے ہیں اور 4 ہفتے ہیں سپٹمبر کے، کہ اس میں ملک کے اندر بہت کوئی فائنل ہونے والی ہیں چیزیں۔ اب یہ کون شوشے چھوڑ رہا ہے؟ ایک تو گیٹ نمبر 4 کے پیداوار ہیں شیخ رشید، وہ روز اس طرح کی کوئی نہ کوئی شرلی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، پھر اور بھی بہت سارے لوگ فرما رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو دائیں دکھا کے بایاں لگانے کے چکر میں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نااہل کر کے اور ملک کے اندر جو ہے وہ نواز شریف کو لایا جا رہا ہے۔ وہ اس طرح کی افواہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں فیبروری اسی سال، جب تحریک عدم اعتماد ابھی نہیں آئی تھی، تو اس وقت کون سی افواہیں گرم تھیں؟ سب یہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ شہباز، مریم نواز، مسلم لیگ نواز کے اور کئی سرکردہ جو ان کے پارٹی کے رکن ہیں اور ایم این ایز بھی ہیں، ان سب کے جو مقدمات ہیں یہ فائنل ہونے جا رہے ہیں اور ان کو سزائیں ہو جائیں گی۔ تو یعنی ایک خوف کا ایلیمنٹ کریٹ کیا گیا۔ میں نے اس وقت ایک ویڈیو کی تھی کہ مسلم لیگ نواز اگر بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، یہ تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے ایک جال بچھایا گیا۔ لیکن کیونکہ وہاں سوچنے سمجھنے کا عمل بہت زیادہ ہے، اور پھر ان کے قائد حضرت قبلہ نواز شریف صاحب سب فیصلے فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے بھائی کو اگر وزارت عظمیٰ ملتی ہے اور مہنگائی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں یہ حکومت لے لینی چاہیے اور ہمیں عمران خان کو گرا دینا چاہیے، کیونکہ کہیں مقدمات کے فیصلے اگر وہ عبدالقیوم جسٹس جس نے سیف الرحمان کے کہنے پر، سیف الرحمان کون ہے؟ وہ مریم کے بیٹے کے سسر، کمال دیکھیے، حکومتیں ہیں تو سری لنکا کی طرح کہ ہم نے بھی عہدے گھروں میں ہی بانٹ رکھے۔ تو نواز شریف صاحب کو یہ خوف تھا کہ اگر اسی طرح کا کوئی میکانزم تیار کر لیا گیا، جیسے انہوں نے سیف الرحمان، شہباز شریف اور جسٹس عبدالقیوم کے ساتھ مل کر آصف زرداری اور بے نظیر کے خلاف فیصلے کرنے کا پروگرام بنا دیا تھا، جو کہ پکڑا گیا تھا، تو نواز شریف صاحب نے سوچا کہ اگر یہ پلان نہ پکڑا گیا اور ان کو سزائیں ہو گئیں تو ان کے لیے تو بڑے مسائل ہوں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ جو آصف علی زرداری اور دوسری پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے، تو ہم اپنا ووٹ ان کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، اور یوں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ شہباز شریف صاحب عدم اعتماد کامیاب ہوئی، وہ وزیر اعظم بن گئے۔ پھر جب وزیر اعظم بن گئے تو پھر وہ کچھ عرصے بعد پیٹنا شروع ہو گئے کہ انہیں پھنسایا گیا۔ پھر انہوں نے پنجاب کے الیکشن میں ایسی کٹ کھائی کہ جو کبھی 2 مہینے پہلے کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح کی کٹ کبھی کھا سکتے ہیں۔
تو یوں ان کا وہ سیاسی غلطی اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ گیا، اور اب پنجاب میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ٹکٹ لینے والا اویلیبل نہیں ہے۔ تو سیاسی غلطی کی سزا ملتی ہے اور وہ مل رہی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، اور ویسے لوگوں کے اندر یہ خیال بھی ہے کہ ابھی بھی مسلم لیگ نواز کے پاس کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے یہ اگست اور سپٹمبر 2022 کا ٹریپ تیار کیا جا رہا ہے، جہاں عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو لایا جا رہا ہے، پھر وہ مسلم لیگ نواز کے کئی ایک ایم این ایز جو ہے نا، جو وزیر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں سپٹمبر میں نواز شریف آ رہے ہیں، یعنی وہ بھی اسی طرح کی راگنی الپا رہے ہیں۔ کیا پتہ وہ کس کے ساتھ کہاں پہ کس جگہ کتنی شدت سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی اندر سے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں نا، جڑے ہونے کا مطلب یہ ملے ہونا ذرا تھوڑا غیر مہذب لگتا ہے، تو وہ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو یوں ٹریپ کر کے سپٹمبر کے مہینے کے اندر اندر پاکستان لانے کے لیے جال بچھایا جا رہا ہے۔ پھر جب وہ آ جائیں گے تو ان کو سیاسی طور پر ان تمام چیزوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو وہ آنے کی سیاسی غلطی کر کے سب کے سامنے اپنے آپ کو سیاسی طور پر ناپختہ ہونے کا ثبوت دے چکے ہوں گے اس غلطی کا۔ تو یوں نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب ایک نورا کشتی کھیلتے ہوئے ٹریپ کرنے کے چکر میں ہیں۔ ابھی تک کوئی 60-65% تک یہ پلان کامیاب جا رہا ہے۔ اب آنے والے 6 ہفتے ہیں، اس میں پتہ لگ جائے گا یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن پہلے کامیاب ہو گیا تھا نو کانفیڈنس کا۔ مسلم لیگ نواز شریف، مریم نواز، شہباز، حمزہ شہباز، ان سب کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب اگر اس ٹریپ میں دوسرے ان کے جو ان کو پھنسا رہے ہیں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کا چیپٹر آلموسٹ کلوز نہیں، ان کے کاغذ چیپٹر پھاڑ دیا جائے گا کتاب میں سے۔ اب چلتے ہیں کہ یعنی یہ تو ہو گیا کہ نواز شریف کا جو عمران خان کہتے ہیں نااہل ہیں، تو مجھے بھی نااہل کر رہے ہیں۔ اصل میں چکر کیا ہے کہ سپٹمبر میں کسی طریقے سے کیا جائے اور پھر تمام معاملہ صاف کیا جائے۔ اب چلتے ہیں جناب عمران خان صاحب کا وہ پرزنر وین کا سوال کہ وہ پرزنر وین کیوں آئی تھی اور کیا ہوا تھا، عدالتیں کھل گئی تھیں تو یہ کیا ہوا تھا، وزیر اعظم تو میں تھا۔ اس بات سے پہلے ایک اور جڑی ہوئی بات جو کہ اسی سے متعلقہ ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ امریکہ میں سازش ہوئی، تو وہ امریکی کس کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ وزیر اعظم تو عمران خان تھا تو اس کو مخاطب کرتے، تو وہ کس کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو ہٹاؤ، یعنی کسی اور کو کہہ رہے تھے۔ جو صاحب عقل ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ شاید ان کا اشارہ یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ مسائل ہوں۔ عمران خان کا یہ مطلب تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ سوال کرتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں کہ وہ وین کس نے بھجوائی، وزیر اعظم یا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر؟ حالانکہ عمران خان وزیر اعظم ہیں، شیخ رشید ان کی انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کی حکومت ہے، ان کا سارا کچھ چل رہا ہے، تو وہ وین باہر آئی تو آئی کیسے، کس نے بھجوائی؟ پھر عدالتیں کھلیں تو وہ کس کے حکم پر اور کیسے کھلی، کون مل رہا تھا، کس طرح ہو رہا تھا؟ عمران خان صاحب کے پاس اپنے حمایتی چہیتے رپورٹرز اور کچھ صحافی اور کوئی یوٹیوبرز یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کوئی رہ تو نہیں گیا جو میری دشمنی میں ابھی پیچھے ہو۔ تو جب اسد کیسر آخری انسٹرکشن لینے کے لیے آ گئے اور کوئی آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا 12 بجنے میں، دن کے 12 نہیں، دن کے 12 میں تو کہیں اور لطیفے مشہور ہیں نا، وہ رات کے 12 تھے، تو عمران خان صاحب کا دیکھیے کہ ان کا دماغ کیسے پھر گیا۔ اسد کیسر کو کہا کہ تم جا کے استعفیٰ دے دو اور اسمبلی سے ہم باہر نکل جائیں گے۔ یہ سارا ماجرا ہم نے سب نے دیکھا نا۔ اگر عمران خان صاحب اس وقت حاضر دماغی کا ثبوت دیتے تو قومی اسمبلی میں خود تشریف لے جاتے اور جا کے اپوزیشن کے آگے سرنڈر کر دیتے کہ میں ویسے تو سرنڈر نہیں کرنے والا تھا، لیکن یہ جو باہر وین کھڑی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اور یہ جو عدالتیں کھلی ہیں اور یہ جو دوسرے خبروں کے ٹوٹکے اور نسخے چل رہے ہیں، ان سب کو قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان ایکسپلور کرے گی کہ یہ سازش کس نے تیار کی ہے۔ میں قومی اسمبلی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وین کو ایکسپلور کیا جائے اور اسی وین سے پتہ چلے گا کہ باہر کس نے سازش کی اور اندر کس نے کی۔ تو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہیں
اور قومی اسمبلی کے اندر رہتے اور روز شور کرتے کہ یہ وین کس نے بھیجی تھی، تو آج تک ایکسپلور ہو چکا ہوتا کہ وین کس نے بھیجی تھی، کون تھا جو آئین سے ہٹ کر یہ سارے اقدام اٹھا رہا تھا۔ لیکن جب لڑائی کے بعد عمران خان صاحب آپ کو مکہ یاد ہے تو پھر اپنے منہ پر ماری ہے، کیونکہ اب یہ ایکسپلور نہیں ہو سکتا کہ وہ وین کس نے بھیجی تھی، وہ ٹیلی ویژن پر نت نئے اچھوتے خبروں کے ٹکر کس نے چلائے تھے، اور وہ آپ کے خلاف تمام طرح کی حرکات و سکنات کس نے جو ہے وہ اس کی فوٹیج یعنی ویڈیو مہیا کی تھی، اب وہ ایکسپلور نہیں ہو سکتا۔ آپ سوال ہی کرتے رہیں گے، جی وہ کس نے بھیجی، کیسا ہوا، یہ وین آ گئی، وزیر اعظم تو میں تھا۔ تو آپ اگر اس وقت سیاسی پختگی کا ثبوت دیتے اور اسی ہاؤس کے پاس جاتے جس نے آپ کو وزیر اعظم منتخب کیا تھا اور اس ہاؤس کی ذمہ داری دیتے، تو نہ تو عدالتیں جو ہے وہ کسی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر اس کو طلب کرتی، نہ ہی کچھ اور ہوتا، اور نہ ہی آپ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے، کیونکہ انسان کا جو کنبہ ہوتا ہے وہی اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ ایک سیاستدان کے طور پر آئے ہیں تو آپ سیاسی میدان میں رہیے اور اپنے کنبے کو یعنی سیاست میں جتنے لوگ ہیں سیاستدانوں کو تسلیم کیجیے اور ان کے ساتھ بات کیجیے۔ جب تک آپ جو ہے وہ باہر دوسروں سے کہیں گے وہ میں نے نیوٹرل کو بتایا تو پھر میری اسمبلی میں بجٹ پاس نہیں ہو رہا تھا تو پھر ایجنسیوں نے دوسری پارٹی کے لوگوں کو بلایا اور میرے ایم این ایز کو بلایا، پھر میرا بجٹ پاس ہوا، تو لعنت ہے ایسی جو ہے وہ تمام کارکردگی پر۔ پھر آپ کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم دوبارہ سے بنا دیں۔ آپ ایک کمپرومائز ہے، لڑائی کے بعد آپ کو مکے یاد آتے ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے آپ کی جو ہے وہ عدم اعتماد کے وقت آپ نے غلطیاں کی، اب پھر جو ہے وہ، لیکن اس وقت آپ نورا کشتی کھیل رہے ہیں، وہ میں بھول ہی گیا تھا کہ آپ تو نواز شریف کو ٹریپ کریں۔ تو جو سیاستدان نورا کشتیاں کھیلتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں، کھاتے وہ منہ کی ہیں۔ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کتنا عرصہ کھیلا، 30 سال تک کھیلا، کھائی اس نے منہ کی، اس سے زیادہ اس نے پیشیاں بھگتی جتنی پیشیاں اس نے محترم بے نظیر بھٹو کو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کبھی لاہور، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد بھگتنے پر مجبور کیا۔ اس سے زیادہ جگ ہنسائی ہوئی نواز شریف اینڈ پارٹی کی اینڈ فیملی کی جتنی انہوں نے محترم بے نظیر کے اوپر غلط بہتان لگائے۔ تو جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلے گا مل کر وہ منہ کی کھائے گا۔ عمران خان صاحب آپ کا وقت دور نہیں۔ اینی ویز، میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔